اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے جی مقبول اور مردود ان کے حوالے سے، وفیہ المقبول وفیہ المردود، کہ احاد، مشہور، عزیز، غریب، یہ جو احاد ہیں ان میں مقبول بھی ہیں اور ان میں مردود بھی ہیں۔ اچھا، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول، استدلال موقوف ہونے کی بنیاد پر ان کے راویوں کے احوال کی چھان بین پر ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی استدلال کرتے ہیں، دلیل لیتے ہیں، یا اس سے کوئی حکم آپ ثابت کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد ہے راویوں کے احوال پر کہ راوی کیسے ہیں۔ کیونکہ یہ جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں خبر کی اقسام، یعنی حدیث کی اقسام، یہ ہم پڑھ رہے ہیں سند کے اعتبار سے۔ سند میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی طریق اور اس کی جمع طرق ہے، اسناد کے اعتبار سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی فی الحال ہم متن کے لحاظ سے مطالعہ نہیں کر رہے، ہم فی الحال پڑھ رہے ہیں اسناد کے لحاظ سے، راویوں کے لحاظ سے، کہ اگر ہم نے ایک حدیث کو قبول کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کو بیان کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو یہاں پر عن احوال رواتیہا دون الاول، پہلی جو ہے متواتر، اس میں یہ بات نہیں ہے، دیکھنا ہے یہ تو ہے احاد میں مقبول اور مردود، یعنی اب دو پوزیشنیں بن گئی نا، ایک مقبول کی بن گئی، ایک مردود کی بن گئی، کہ کس حدیث کو ہم نے قبول کرنا ہے، اور جو متواتر ہے وہ تو قبول ہی قبول ہے نا۔ تو احاد میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی قابل قبول ہے اور کون سی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، وقد یقع فیہا ما یفید العلم النظری بالقرائن علی المختار، اور تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو احاد ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے کس کا؟ علم نظری کا، قرائن کی بنیاد پر، تو اس سے علم نظری کا فائدہ ہوتا ہے۔ علم نظری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم بدی، اور اس کو کہتے ہیں علم نظری، یہ گزشتہ غالباً ہم نے اس پہ پڑھا تھا۔ علم نظری کا فائدہ ہوتا ہے، علم نظری سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، پہلے آپ اس کے راوی دیکھتے ہیں، یعنی احاد میں بات کر رہا ہوں، مقبول میں اور مردود، یعنی اس احاد کی جو مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، اس میں آپ کو علم نظری فائدہ ہوتا ہے، علم بدی نہیں، وہ اس سے فرق ہے علم ضروری اور علم نظری کا۔ جیسے مثال کے طور پر متواتر سے تو ہمیں فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ تو علم بدی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نا، اس سے ہوتا ہے علم نظری۔ علم نظری سے مراد یہ ہے کہ محدث ہے، محقق ہے، وہ جانچ پڑتال کرتا ہے، اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم نظری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی متواتر سے تو علم یقینی اور علم بدی حاصل ہوتا ہے، اور وہ بالکل واضح طور پر حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بدی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جس میں راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا، میں نے چھوا، یہ بالکل علم بدی ہو گیا، علم ضروری اور علم بدی، جیسے نماز کے متعلق ہے اور جیسے دیگر عبادات کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور
وہ علم کیا ہے؟ یعنی دیکھا سنا، وہ علم نہیں ہے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کا تعلق جیسے فلسفے کے حوالے سے ہم نے ایک مثال دی تھی کہ عالم جو ہے یہ قدیم حادث ہے. اب یہ جہان حادث ہے، بے شک یہ متواتر ہے، یعنی اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، سب دنیا کو پتہ ہے، اور یہ ایک اتھینٹک بات ہے کہ بھئی کائنات اور یہ دنیا حادث ہے، یعنی پہلے اس کا وجود نہیں تھا، بعد میں بنا ہے. لیکن اس کو ہم متواتر نہیں کہہ سکتے. یعنی حدیث کے باب میں متواتر سے مراد یہ ہے کہ جس کو سنا، جس کو دیکھا اور جس کو چھوا. اور یہ علم کون سا ہوتا ہے؟ یہ ضروری اور بدی علم ہوتا ہے. اب اخبار احاد کے حوالے سے جب یہ کہتے ہیں نا کہ علم نظری، علم یقینی یا علم نظری، یہ اس کو کہتے ہیں جو استدلالی ہوتا ہے. استدلالی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے ایک دلیل لے رہے ہیں، آپ اس سے ایک استدلال کر رہے ہیں. یہی قول مختار ہے. ٹھیک ہے نا جی، کہ احاد سے قرائن کی بنیاد پر آپ علم یقینی اور علم نظری آپ حاصل کرتے ہیں. علم استدلالی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حاصل کرتے ہیں. پہلے تو محدث اور محقق ایک حدیث کو جانچتا ہے، مثلا خبر واحد ہے، اس کو جانچتا ہے، اس کی سند کو دیکھتا ہے کہ اس کو روایت کرنے والا کون ہے، کوئی ضعیف تو نہیں ہے، اس کے اندر ثقاہت ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ متن کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس سے ایک دلیل لیتا ہے، ایک مسئلہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد اس کی تسلی ہوتی ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے اور یہ روایت درست ہے، تو پھر اس کو وہ بطور دلیل کے بیان کرتا ہے. لیکن متواتر میں علم نظری نہیں ہے، وہاں پر علم بدی ہے. اب اس کے بعد یہ میں نے عبارت پڑھی ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت. اب اس پر میں ذرا تفصیل سے بات، اور اب یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر واحد ہے اور ایک متواتر ہے. خبر واحد کون سی ہے؟ مشہور، عزیز، غریب. اب خبر واحد میں مقبول بھی ہیں اور ان میں مردود بھی ہیں، تو لہٰذا آج ہم مقبول کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی خبر آحاد کا. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم مقبول اور مردود کہہ رہے ہیں نا، یہ در حقیقت قوت اور ضعف کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. یعنی ایک حدیث ہے کہ جو قوی ہے، اور ایک حدیث ہے جو کمزور ہے، ضعیف ہے. تو اس اعتبار سے ہم مقبول اور مردود، یہ دو قسمیں خبر واحد کی، ہم اخبار احاد کی ہم بیان کر رہے ہیں کہ سند کے اعتبار سے کون سی مقبول ہے اور کون سی مردود ہے. اچھا، اب مقبول کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہے کہ وَهُوَ مَا تَرَجَّحَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ. اب یہاں پر ابھی فی الحال میں اس پر نہیں بات کر رہا، یعنی جو اپنا، ہاں یہ بالکل یہ سامنے آ گئی ہے الفرد یہ تو ہم نے پڑھ لی، اس سے آگے جا کر تو مقبول جس کی خبر دینے والے کا صدق راجح ہو، یا جس کے راویوں کا صدق ان کے کذب پر راجح قرار دیا گیا ہو. یہ بڑی توجہ طلب ہے بات. یعنی مقبول ہم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اس کا راوی ہے نا، اس کے صدق کو ترجیح ہو، یعنی کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ بات سچی ہے، کیوں؟ اس کے اندر یہ شرائط موجود ہیں، لہٰذا اس کے اندر چونکہ یہ شرائط موجود ہیں تو لہٰذا یہ حدیث مقبول ہے اور یہ قبول کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بات مد نظر رہے، ابھی تو میں نے ایک پورا یعنی سیشن اس پہ کرنا ہے کہ متواتر کیا ہے، کیونکہ فی الحال تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ ساری تعریفات اور یہ علم الحدیث ہم پڑھ لیں کافی حد تک. جب تھوڑا سا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا آپ کا، ہم سب کا، تو پھر اس کے بعد میں بات کروں گا متواتر پہ، اور پورا ایک سیشن گھنٹے کا صرف متواتر پہ ہی میں بات کروں گا. کیونکہ اصل ہمارے ہاں جو اختلاف ہے وہ ہے متواتر کے حوالے سے.
یعنی حدیث، علم الحدیث میں، اصول حدیث میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے شروع دور میں، یعنی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، یہ اس طرح متواتر کا لفظ حدیث میں استعمال نہیں ہوا. یعنی اصول حدیث میں، علم الحدیث میں یہ متواتر کا لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوا جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ یہ متواتر ہے اور دوسری قسم خبر واحد ہے. وہاں پر صرف ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف، یہ استعمال ہوتا تھا. یہ تقریباً 400 سال کے بعد ہمارے سامنے یہ تقسیم آتی ہے کہ جس میں متواتر اصول حدیث میں ایک باقاعدہ قسم کے طور پر، ایک اصطلاح کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے. اور اس سے استعمال کیا، میرے پاس یہ کتاب ہے علم الکفایہ، الکفایہ فی علم الروایہ، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے. اس کا یعنی عربی میرے پاس موجود ہے. یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ متواتر کی اصطلاح کو استعمال کیا، اور یہ اصل اصطلاح آئی اپنا اصول الفقہ سے، اور اصول الفقہ میں یہ اصطلاح آئی یونانی فلسفہ سے. چونکہ وہاں پر علم کے بارے میں جب بات کی جاتی تھی تو علم کے جو ذرائع بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جاتے تھے، ایک تو تھا کہ انسان کے حواس ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یہ ذرائع ہیں علم کے. اور دوسرا بیان کیا جاتا ہے کہ علم کا ذریعہ ہے عقل. اور تیسرا بیان کیا جاتا تھا خبر، یعنی جسے آپ تاریخ کہہ لیں. تو ایک خبر ہوتی جو متواتر ہوتی ہے. یہ وہاں سے پھر ہمارے ہاں یہ اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوئی متواتر کی. اور اس پر ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے اور دوسرے لوگوں نے کافی اس پر بحث کی ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ متواتر پر تو ایک باقاعدہ پورا ایک سیشن، 2 سیشن میں کروں، اور تاکہ میں اس بات کو واضح کروں کہ سنت کا مفہوم کیا ہے. اور ہمارے ہاں پھر کتابوں میں متواتر کی اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوئی، وہ آج تک موجود ہے. اصطلاح کے استعمال پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اصطلاح کے معاملے میں تو کوئی بھی کیا کہتے ہیں کہ بے کنجوسی نہیں ہوتی، کوئی بخل نہیں ہوتا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہم نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ متواتر کی اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوئی، لیکن صحابہ کے دور میں، پھر تابعین اور ان کے ادوار میں جو متواتر جب بولا جاتا تھا تو وہاں پر یعنی کیا سمجھا جاتا تھا اور اس سے کیا مراد ہوتا تھا. آیا کہ علم الحدیث میں یا حدیث کے باب میں اس کو استعمال بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں انشاءاللہ اس پر بھی کبھی تفصیل سے میں بات کروں گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بات ہم اس پہ کریں، لیکن آگے جا کر انشاءاللہ، کیونکہ جب تک علم حدیث کا ایک پورا جسے کہہ رہے ہیں کہ ایک خلاصہ ہمارے سامنے نہیں آتا اصول حدیث کا، اس وقت تک اس بحث کو بیان کرنا اور اس پر گفتگو کرنا وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک یہ سب کچھ سامنے نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اصول حدیث میں چونکہ یہ علم الحدیث ہے، اصول حدیث ہے، اس بنیاد پر ان کی ایک ایک اصطلاح میں بہت اختلاف ہے محدثین کا. اور باقاعدہ اگر آپ چند کتابیں جو آج کے دور میں چھپی ہیں، محمود طاحان کی کتاب بڑی مشہور ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ ایک ایک اصطلاح پر ائمہ نے، محدثین نے بڑا کام کر رکھا ہے، اور ان میں بہت شدید اختلاف بھی ان معاملات میں ہے. واضح بات ہے کہ ایک انسانی کاوش ہے، کوشش ہے، اور بڑی قابل قدر یہ کوشش ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ایسا کام یعنی جو انہوں نے کر دیا اصول حدیث میں، تو یہ کام تو ایسا ہے کہ اب اس میں کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ مقبول کی تعریف یہ ہے کہ جس کی وہ خبر جس کی خبر دینے والے کا صدق راجح ہو، راجح یعنی پریفریبل ہے. یہ واضح کیجئے گا یہ جو آپ ابھی کروا رہے ہیں یہ اسی کتاب سے یا کسی اور جگہ سے؟ اگر ادھر سے ہے تو پھر صفحہ ذرا بتا دیجئے گا کائنڈلی. اچھا نہیں، یہاں سے نہیں، میں فی الحال تو میں نے بتایا نا کہ طریقہ میرا یہ ہے کہ پہلے میں بات کو واضح کر دیتا ہوں، پھر میں عبارت کی طرف آتا ہوں ان کی. جی ٹھیک. کیونکہ ان کی عبارت ہے بہت ہی مختصر، بہت مختصر. آپ یہیں پر رہیے، یہ یہاں پر ٹھیک ہے جی.
اب دیکھیں نا، وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاته. اب میں نے اس پر آنا ہے، لیکن میں چونکہ اس کو اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ بہت مختصر ہے، اور پہلے میں مسئلہ واضح کروں گا، پھر عبارت جب پڑھوں گا نا تو انشاءاللہ پھر بات واضح ہو جائے گی. جی اچھا، شکریہ. یہ جو صفحہ نمبر 13 ہے ذرا اس پر جائیں گے، وہاں پر کیا ہے؟ ہاں، یہ میرا خیال ہے ہم اس پر بات ہم کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں، کہ غرابت جو ہے یہ اصل سند میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اصل سند سے مراد میں نے بتایا تھا کہ جو طرف صحابی ہے، یعنی صحابی کی جو سائیڈ ہے نا، وہاں پر ایک فرد ہے روایت کرنے والا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اصل سند، یعنی جو سند کی بنیاد ہے، جڑ ہے، پہلا راوی، وہ کتنے ہیں؟ وہ صرف ایک راوی ہے. تو وہ جو ایک راوی شروع میں ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں فرد مطلق. اچھا، یہ جو فرد النسبی ہے، نسبی، یہ ہوتا ہے وَيَقِلُّ اطلاق الفردیت علیہ، کہ فردیت کا اطلاق اس پر کم، یعنی مطلب یہ ہے کہ فرد مطلق تو وہ ہوگا اصل سند میں ایک صحابی، یعنی اصل سند بنیاد، وہ چونکہ واضح بات ہے صحابی نے رسول اللہ سے سنا، تو جو سننے والا ہے صحابی وہ فقط ایک ہے، نہ دو نہ تین نہ چار، کچھ بھی نہیں، صرف ایک. تو اس کو کہتے ہیں فرد مطلق. فرد النسبی کہتے ہیں کہ آگے جا کر مثال کے طور پر حضرت امام مالک نے اپنے استاد سے روایت کیا، اور استاد نے پھر صحابی سے روایت کیا. اب یہاں پر جو امام مالک ہمارے پاس سند پہنچی ہے، تو یہاں پر امام مالک ایک ہیں، تو یہاں پر امام مالک ایک ہیں، تو یہ فرد نسبی ہو گیا. نسبت نسب سے آپ سمجھ جائیے بات کو. اچھا، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، اب یہ پوری سند میں ہی ایک ہے، یعنی صحابی بھی ایک ہے، تابعی بھی ایک ہے، تبع تابعی بھی ایک ہے، بلکہ تبع تابعی کے بعد بھی ایک ہے، اس کے بعد پھر جماعت ہے پوری. تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی فرد مطلق ہو گیا، کیونکہ اصل سند وہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آگے آپ چلتے جائیے تو وہ آگے جماعت سے پہلے جو بندہ ہے وہ بھی فرد نسبی، یعنی وہ بھی ایک ہے. صحابی سے تابعی، تابعی سے تابعی، یعنی تابعی سے پھر آگے تبع تابعی، تبع تابعی سے آگے پھر روایت کرنے والا بھی ایک ہے، تو وہ فرد نسبی اس کو پھر کہتے ہیں. یہ غرابت ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اسی جگہ پر آ جائیے آپ صفحہ نمبر 14 پہ. اچھا جی، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقبول کی تعریف کیا ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں تیسری دفعہ، کہ وہ خبر جس کی خبر دینے والے کا صدق راجح ہو، یہ ہوتی ہے مقبول. اچھا، اب اس مقبول کی 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں دیکھیے، وہ 4 قسمیں. پہلی قسم کے صحیح لذاتی ہی، اور دوسری کیا ہے؟ صحیح لغیری ہی. تیسری کیا ہے؟ حسن لذاتی ہی. اور چوتھی کیا ہے؟ حسن لغیری ہی. انہوں نے یہاں پر اس کو بیان کر دیا. اچھا، اب آ جائیے صحیح لذاتی ہی کیا. اب یہ صحیح لذاتی ہی کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اچھا، صحیح لذاتی ہی کی تعریف اس سے ہٹ کر میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ما اتصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الا منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت. جس کی سند ایک تو متصل ہو، متصل السند انہوں نے لکھا ہے اپنا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متصل السند ہو گیا. روایت کرنے والا راوی اول تا آخر، اول تا آخر کیا ہو؟ عادل بھی ہو اور ضابط بھی ہو. یہ دیکھیں، بنقل عدل تام الضبطی، کہ یہ جو نقل ہے یہ عدل کے ساتھ ہو اور تام الضبط کے ذریعے سے ہو، یعنی عدل کے ذریعے سے اور تام الضبط، عادل ہو اور تام الضبط ہو، اس کے ذریعے سے یہ نقل ہو. اور کیا ہو؟ متصل السندی، سند بھی متصل ہو، غیر معلل، اور معلول بھی نہ ہو، بغیر علت کے ہو. میں اس
کی ساری تعریفات آپ کو آگے یعنی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے، اور پھر شاذ بھی نہ ہو، اس میں شذوذ بھی نہ ہو۔ اچھا، سند کا متصل ہونا یعنی متصل السند، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ راوی یعنی جتنے بھی راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی روایت کرنے والے ہیں اور نیچے تک راویوں میں سے ہر راوی نے اول تا آخر، شروع سے آخر تک اپنے سے اوپر والے راوی سے ملاقات کر کے حدیث لیو، یہ ہے متصل السند۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ زمانہ ایک ہو بلکہ ملاقات بھی کی ہو۔ یعنی اگر تابعی نے کسی صحابی سے روایت کیا، اب اس نے ایسا نہیں کہ اسے پتہ چلا وہ بغداد میں ہے مثال کے طور پر یا کوفہ میں ہے، تو اسے پتہ چلا کہ ایک صحابی آئے ہیں یہاں پر اور اس صحابی نے کوئی بات بیان کی، کسی نے سن لی یا 2 4 5 10 لوگوں نے سن لی، پھر وہ بات اس تک پہنچی کہ جی رسول اللہ کے صحابی نے یہ کہا، تو بس اس نے پھر اس کو روایت کیا، ایسا نہیں ہے۔ متصل السند سے مراد یہ کہ وہ خود اس محفل میں اس جگہ موجود ہے اور اس نے خود سنا ہے اس صحابی سے، اور اسی طرح صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو خود سنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے سنا اور پھر اس صحابی نے رسول اللہ سے سنا، یہ نہیں ہے۔ یہ متصل السند یہ ہے، یعنی ملاقات ثابت ہو کہ وہ خود اس سے ملا اور اس سے وہ چیز لی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا ارشاد مبارک لیا۔ تو ایک تو یہ سند کا متصل ہونا ہو گیا۔ اب دیکھیں نا یہاں پر یہ لکھ لیں وتتفاوت رتبہ بتفاوت هذه الاوصاف، ان اوصاف کے تفاوت سے رتبہ بدل جاتا ہے، تفاوت آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ من ثم قدم صحیح البخاری ثم مسلم ثم شرطہما۔ تو یہ بخاری اور مسلم میں فرق کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمیشہ وہ سند لیتے ہیں، وہ حدیث لیتے ہیں کہ جس میں راوی کی مباشرت اور ملاقات ثابت ہو، اس سے اس نے وہ حدیث لی، وہ اس سے ملاقات ثابت ہو۔ صحیح مسلم، امام مسلم کون سی حدیث لیتے ہیں؟ وہ اثر کو دیکھ لیتے ہیں، زمانے کو۔ مثال کے طور پر ہم اثر، ایک شخص ہے تابعی ہے، اس نے زمانہ پایا صحابی کا، لیکن صحابی سے ملاقات تو ثابت نہیں ہے، لیکن اس صحابی کا قول اس تک پہنچ گیا تو اس نے اس کو، تو امام مسلم نے اتنی اتھینٹسٹی کو کافی سمجھا، ثقاہت کو، اور اس کو قبول کر لیا۔ لیکن امام بخاری صرف اس حدیث کو لیتے ہیں کہ جس حدیث میں جو روایت کرنے والا ہے وہ جس سے کر رہا ہے اس سے وہ ملا بھی ہے، ملاقات بھی کی ہے اس نے۔ یہ فرق یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اس بنیاد پر بخاری کو ایک تفاوت، ایک رتبہ حاصل ہے، یہ فرق بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا جی، صحیح لذاتی ہی پہ میں بات کر رہا ہوں، تو سند کا متصل ہونا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، دوسرا ہے راویوں کا عادل ہونا۔ اب عدالت سے کیا مراد ہے؟ عدالت روات، جس کو ہم کہتے ہیں، اتصال سند پہ بات ہو گئی۔ عدالت روات کہ ہر راوی مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، واضح بات ہے، یہ باتیں تو ہیں، لیکن اس سے اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں فاسق و فاجر تو نہیں ہے اور خلاف اخلاق باتوں سے دور رہتا ہے یا نہیں رہتا، خلاف اخلاق باتوں سے۔ بلکہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ بھئی اگر ایک شخص بازار میں بیٹھتا ہے اور وہاں پر ہی اپنا کھانا کرتا ہے، بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، جیسے سڑک پہ، چوک پہ، تو اس سے بھی محدثین حدیث نہیں لیتے تھے، یعنی کہ اس کو ان شرائط میں وہ شامل نہیں کرتے تھے کہ وہ شخص عادل ہے، یعنی اس حد تک احتیاط کرتے تھے، خلاف اخلاق بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو عادل ہم کہہ رہے ہیں اس سے مراد یعنی یہ ہے، راوی واضح بات ہے مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، لیکن یہاں تک کفایت نہیں کرتا۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں،
کبھی وہ گناہ کبیرہ میں ملبس ہوتا ہے یا اصرار ہوتا ہے اس کا گناہ صغیرہ پر، یعنی معمول سے کر لیتا ہے، خیال ہی نہیں کرتا اور ایک اس کو بڑا ایزی لیتا ہے، تو یہ سب کچھ عادل میں آ جاتا ہے، یعنی ایسا شخص پھر عادل نہیں کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ دو باتیں میں نے بیان کر دی، یعنی ایک تو اتصال سند ہو گیا اور دوسرا ہو گیا راویوں کا عادل ہونا، اسے عدالت روات ہم کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ وہ ہے ضبط روات، جس کو انہوں نے یہاں پر تام الضبط کہا کہ ضبط بھی اس کا پورا ہو۔ ضبط سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ضبط صدر ہوتا ہے، ایک ضبط کتاب ہوتا ہے۔ ضبط صدر یعنی اچھے حافظے کا مالک ہے، بات اس کے دل میں سینے میں محفوظ ہے، بیان کرے گا تو صحیح طریقے سے بیان کرے گا، بے شک وہ اگر متواتر جسے ہم کہتے ہیں کہ روایت مانوی کرتا ہے تو روایت مانوی بھی وہ ایسے طریقے سے کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا حافظہ اچھا ہے اور بات کو بہت بہتر اور اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ تام الضبط ہے۔ یعنی میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ضبط صدر ہوتا ہے، دوسرا ضبط کتاب، یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بہتر طریقے سے وہ اس کو پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ راوی عادل بھی ہے، یعنی عادل جس میں یہ عدالت، جیسے میں نے ابھی بیان کر دیا آپ کو، عدالت روات بھی ہے اس میں، اور اس میں ضبط روات بھی، یعنی یہ ضبط بھی ہے اس میں، روات تو راوی کی جمع ہوگی نا۔ اچھا، اس کے بعد عدم شذوذ بھی ہو اس میں، جیسے انہوں نے لکھا غیر شاذ۔ اچھا، اب یہ شاذ کیا ہے؟ یعنی محدثین اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور ابن حجر نے، علامہ ابن حجر نے اس کو آپ سمجھیے کہ قابل اعتماد اس کو تعریف قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ثقہ راوی تو ہے، لیکن اپنے سے زیادہ جو ثقہ راوی یا جماعت ثقات کی مخالفت نہیں کرتا تو وہ شاذ نہیں ہے، جو مخالفت کرتا ہے وہ شاذ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ثقہ راوی، مثال کے طور پر ایک راوی ہے وہ تابعی، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ تابعی ہے اور ثقہ ہے، ہر لحاظ سے ثقاہت ہے اس میں، لیکن اگر صحابہ کی ایک جماعت ایک بات کو بیان کر رہے ہیں تو لیکن وہ اس روایت کو مختلف طریقے سے اس کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں، مختلف طریقے سے، تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہونا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ میں تفصیل سے اس پر بات کروں گا، مثالیں بھی دوں گا اس کی۔ اچھا، اب ہے عدم علت۔ عدم علت سے مراد یہ ہے کہ صحیح لذات ہی وہ روایت بنے گی، وہ حدیث بنے گی اور وہ سند بالکل درست قرار پائے گی کہ جس میں عدم علت ہو، یعنی علت جس میں موجود نہ ہو۔ اب اس علت سے مراد کیا ہے؟ علت سے مراد یہ ہے کہ کوئی اپنا علت قادحہ اس کو ہم کہتے ہیں، علت قادحہ یعنی کوئی مخفی اور پوشیدہ کوئی سبب حدیث کی صحت میں کوئی عیب پیدا کر دیتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں یہ شاذ ہے۔ اب اس کی میں مثال بیان کر دیتا ہوں یہاں پر ایک، اور یہ محدثین کے نزدیک یہ مشکل ترین فن ہے، یعنی علت کسی حدیث میں کیا ہو سکتی ہے، اس کی بڑی قسمیں پھر انہوں نے بیان کی ہیں۔ میں یہاں پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک خرید و فروخت کرنے والے اپنی جگہ سے الگ نہ ہوں تو انہیں تجارت میں جو سودا انہوں نے کیا ہے نا اس کو منسوخ کرنے کا ان کو اختیار ہے، اس کی اجازت ہے کہ وہ سودا منسوخ کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اب اس روایت کے مطابق یعنی جو راوی ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ عبداللہ ابن عمر سے تو روایت کیا عمر بن دینار نے، عمر بن دینار سے روایت کے عبید سوری نے، اور عبید سوری سے روایت کے یعلا نے، یہ روایت ہے ساری۔
اچھا اب جو یہ عمر بن دینار ہے نا، لیکن اصل جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن دینار ہیں، لیکن روایت کرنے والے سے یہ غلطی ہوئی کہ یہاں پر اس نے عمر بن دینار کی جگہ عبداللہ بن دینار کہہ دیا، لکھ دیا۔ اچھا اب عمر بن دینار بھی ثقہ راوی ہیں، ایسا نہیں کہ عمر بن دینار ثقہ نہیں ہے، لیکن اصل راوی عبداللہ بن دینار ہیں۔ تو یہ ہے علت، یعنی ایک کمزوری روایت میں سند میں پیدا ہوگی، اور اس سے متن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بات تو پیدا ہو گئی نا کہ بھئی راوی عمر بن دینار نہیں ہے، عبداللہ بن دینار ہیں، اور عمر بن دینار بھی ثقہ راوی ہے، لیکن عبداللہ بن دینار کا نام کی جگہ عمر بن دینار لے لیا، تو ایک لحاظ سے اس میں ایک علت پیدا ہو گئی، ایک خامی کہہ دیجئے، ایک کمزوری کہہ دیجئے جو پوشیدہ طور پر آ گئی۔ ویسے اگر آپ پڑھیں گے، اگر کوئی علم الحدیث کا ماہر ہے وہ دیکھے گا عبداللہ بن عمر ہیں ماشاءاللہ صحابی رسول ہیں، اچھا پھر عمر بن دینار ہیں جی ماشاءاللہ یہ بھی ثقہ ہیں جی، اچھا پھر عبید سوری وہ بھی ٹھیک ہیں جی، یعلا ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے جو علم الحدیث کا ماہر ہے کہ یار یہاں پر تو عمر بن دینار کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عمر بن دینار تو عبداللہ بن دینار کو ہونا چاہیے تھا، عمر بن دینار تو ہے نہیں یہاں پر، تو یہاں پر تھوڑا سا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خامی سی، ایک کوتاہی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے، جیسے صحیح لذات ہی ہے، وہ آپ قبول کر لیتے ہیں بالکل آنکھیں بند کر کے، اچھے طریقے سے فوری لے لیتے ہیں آپ۔ ایک چیز ہے کہ تھوڑا سا بھی بیچ میں کوئی جھول شول آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، ذرا طبیعت میں ایک گھٹن سی اکتاہٹ سی آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو صرف اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جو صحیح لذات ہی ہے اس میں یہ جتنی شرطیں میں نے تقریباً 5 ہیں میں نے بیان کی ہیں، تو کہتے ہیں جب یہ 5 شرطیں اپنے کمال کے ساتھ موجود ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح لذات ہی ہے۔ اب میں شرطیں پھر بیان کر دیتا ہوں، یعنی ایک تو ہے سند متصل ہو، دوسرے کہ راوی عادل ہو، تیسرا یہ کہ ضابط ہو، چوتھا یہ کہ حدیث میں علت نہ ہو، اور پانچواں یہ کہ شاذ نہ ہو۔ علت آپ جانتے ہیں حروف علت بھی ہم جیسے گرامر میں پڑھتے ہیں تو وہیں سے یہ لفظ ہے علت کا، کہ حروف علت کو ہم اس لیے کہتے ہیں وہ علیل ہیں، کمزور ہیں، جہاں پر قاعدے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو حرف صحیح تو اپنا مقام اپنی جگہ رکھتا ہے، قائم رہتا ہے، لیکن حرف علت گر جایا کرتا ہے کمزوری کی وجہ سے، تو علت اسی کمزوری اور خامی کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ محدثین کی احتیاط دیکھیے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انہوں نے گرفت کی ہے اور نظر رکھی ہے اور اس بتایا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے کہ جس نے میری طرف کسی بات کو ارادتاً منسوب کیا جبکہ وہ بات میں نے نہیں کی تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے احتیاط کے ساتھ انہوں نے ان قسموں کو بیان کیا ہے، کس طرح انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھئی کس حدیث کو کس طرح قبول کرنا چاہیے، اس کا درجہ کیا بنتا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کیا بنتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح حدیثوں کو بغیر خوف کے، جھجک کے، ڈر کے ہم ایسے نقل کر دیتے ہیں، فوری بیان کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم حدیث کو بیان کر دیتے ہیں کہ سننے والا پھر اس کے بعد بیچارہ چپ ہی کر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کیا اس پر بات کروں مزید۔ تو ہمارے ہاں یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب اس سے آگے ایک میں آپ کو ثقہ حدیث کا بھی صحیح لذاتی حدیث کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن یوسف ہیں، یہ بھی ثقہ ہیں، اور مالک بن انس آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ حضرت امام مالک آپ بھی امام ہیں اور حافظ و ضابط ہیں، اور پھر ابن شہاب زہری ہیں، اچھا یہ بھی ماشاءاللہ غالباً امام مالک کے استاذ ہیں، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، اور سب کو ان کی جلالت پر اور ان کی پختگی پر اتفاق ہے، ان کی عظمت پر۔ اچھا پھر ان کے بعد حضرت محمد بن جبیر بن مطعم ہیں،
اچھا پھر یہ ان کے والد ہیں جبیر بن مطعم، صحابی ہیں. اچھا اب دیکھیں محمد بن جبیر یہ بھی ثقہ ہیں. اچھا ان کے والد ہیں جبیر بن مطعم، تو ماشاء اللہ صحابی رسول ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں، قال سمعت کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرأ فی المغربی یا فی المغربی بالطور فہذا الحدیث صحیح. اب یہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن یوسف، حضرت امام مالک، ابن شہاب زہری اور محمد بن جبیر اور پھر جبیر بن مطعم، یہ ساری آپ چین دیکھ لیجئے کہ ایک چین ہوتی ہے نا جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سونے کی چین. حضرت امام مالک جس طرح اپنے استاد سے کرتے ہیں، پھر استاد صحابی سے کرتے ہیں، تو یہ اس کو سونے کی چین کہا جاتا ہے کہ ہر راوی ثقہ ہے، ہر راوی قابل اعتماد ہے، ہر راوی ضابط ہے. تو اس طرح امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل پھر امام شافعی ہیں، پھر امام شافعی غالباً امام مالک ہیں، تو یہ بھی ایک چین بن جاتی ہے. اچھا جی، یہ آج بات جو میں نے ابھی تک کی ہے، یہ میں نے بات کی ہے جی صحیح لذات ہی پر، صحیح لذات ہی. اچھا اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں صحیح لغیر ہی پر. اب ایک دفعہ پھر ذرا صحیح لذات ہی کو تازہ کر لیں. ایک تو پہلی شرط ہے سند متصل ہو. سند متصل سے مراد میں نے بتا دیا کہ ہر راوی اول سے لے کر آخر تک، یعنی نیچے سے اوپر تک، جس سے بھی اس نے روایت کیا اس سے ملاقات اس نے کی ہو، ملاقات کر کے حدیث لی ہو، یہ متصل سند ہے، جسے ہم اتصال سند کہتے ہیں، یعنی ایک مختصر طور پر اتصال سند. اور دوسرا ہے عدالت روات، راویوں کی عدالت. صرف مسلمان بالغ عاقل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہوں، گناہ صغیرہ ہوں، ان سے بچنے والا ہو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بازار میں چونکہ بیٹھ کے کھانا، چوکوں میں بیٹھنا، باتیں گپیں اور وقت کا ضیاع، اور یہ کام کرنے والوں کو ائمہ محدثین اور محدثین وہ قبول نہیں کرتے تھے ایسے بندے سے حدیث کو. اسی طرح آپ کو وہ امام بخاری کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گھوڑے کو اپنے پاس لانے کے لیے وہ ایک صاحب تھے، وہ ہاتھ میں تھا تو کچھ نہیں ان کے، لیکن وہ گھوڑے کو دھوکہ دے کر اپنے پاس لانا چاہتے تھے تاکہ اس کو پکڑ لیں. تو امام بخاری نے یہ دیکھا تو آپ واپس چلے گئے. اچھا اب امام بخاری نے یہ ایک معیار جو قائم کیا تھا، یہ صرف احتیاط کے نقطہ نظر سے تھا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ صاحب کہ جو گھوڑے کو اس طرح بلا رہے ہوں تو ممکن تھا کہ حدیثیں ان کے پاس ایسی، انہوں نے اس میں کوئی جھوٹ یا ملاوٹ نہ کی ہو، اس معاملے میں وہ صحیح ہو. لیکن آپ احتیاط دیکھیے کہ امام بخاری نے اس شخص سے، اس صاحب سے حدیث نہیں لی. تو یہ ان کا اپنا ایک، یعنی آپ کہہ لیجئے طریقہ، کہہ لیجئے احتیاط، کہہ لیجئے انہوں نے اس معاملے میں اختیار کیا. اچھا ضبط روات میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضبط صدر ہوتا ہے اور کتاب کا بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں موجود ہوں. اچھا پھر میں نے آپ کو بتا دیا عدم شذوذ، شذوذ بھی نہ ہو، اور شاذ کیا ہے وہ میں نے واضح کر دیا. اچھا پھر عدم علت، عدم علت، کوئی کمزوری اور خامی بھی نہ ہو سند میں. اچھا اب آ جائیے جی صحیح لغیر ہی پر. اچھا جو حدیث کسی اور حدیث کی سند کی بنیاد پر صحیح قرار پائے نا، اسے صحیح لغیر ہی کہتے ہیں. مثلا ایک حدیث راوی نے بیان کی ہے، وہ سند تو ضعیف ہے، اور لیکن ہوتا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی بات، وہی قول رسول، وہی حدیث کسی اور سے بھی وہ روایت ہے، یا تو وہی الفاظ ہیں یا مختلف الفاظ ہیں، لیکن وہ دوسری جو چین سے بات پہنچی ہے وہ بات صحیح ہے، یعنی وہ سند صحیح ہے. یعنی اپنی جو ایک سند بیان ہوئی اس میں تو ضعف ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں
کہ عدم علت، یہ علت کی میں نے آپ کو مثال دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک ذوف پیدا ہو گیا. لیکن اگر یہی حدیث اس سند سے ہٹ کر، یعنی عبداللہ بن عمر سے عمر بن دینار ہے، عمر بن دینار سے عبید سوری، عبید سوری سے یعلا ہیں، اس سند کے بجائے آپ کو عمر بن دینار کی سند کے علاوہ، عبداللہ بن عمر کی اس سند کے علاوہ کوئی اور سند ملتی ہے جس میں یہ جھول، یہ کمزوری، یہ علت موجود نہیں ہے. اب اس حدیث نے اس حدیث کو سپورٹ کر دی، اس کو سہارا دے دیا، تو اس لیے اس کو ہم نے کہا کہ یہ صحیح لذاتی ہی تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ 5 شرطیں پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ صحیح لغیر ہی بن گئی. کیوں صحیح لغیر ہی بنی؟ اس لیے کہ یہ کسی اور کی وجہ سے یہ صحیح ہو گئی، کسی اور سند کی وجہ سے، اپنی سند کی وجہ سے نہیں، کسی اور سند کی وجہ سے. تو اس کو پھر کہا گیا کہ یہ صحیح لغیر ہی ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک حوالہ دیتا ہوں کہ محمد بن عمر یہ روایت کرتے ہیں ابی سلمہ سے، اور ابی سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی تلقین کرتا، حکم دیتا. یہ رسول اللہ نے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے ابو سلمہ کے، ابو سلمہ سے محمد بن عمر نے. اب یہاں پر محمد بن عمر بن علقمہ جو ہیں یہ تو صدق میں، تقوی میں شہرت رکھتے ہیں، لیکن حفظ و اتقان، یعنی اتقان سے مراد پختگی، اس میں ان کا مقام نمایاں نہیں ہے. یعنی بات کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحفظ تھے، یعنی حفظ کے معاملے میں، ضبط کے معاملے میں کمزور تھے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ صدق و جلالت کی وجہ سے بعد نے سکھا بھی کہا، لیکن ایک پہلو سے، یعنی صدق میں، اپنی عدالت میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ بڑے پائے کے انسان تھے. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ حفظ کے حوالے سے، یعنی ضبط کے حوالے سے، وہاں پر بعد نے کہا کہ یہ ضبط میں کمزور تھے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب یہ حدیث تو ہم نے کہا کہ یہ ضعیف ہو گئی، لیکن اب اس کا ضعف کیسے دور ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ یہی حدیث دوسرے طرق سے بھی مروی ہے، اس لیے دیگر جو دوسرے طرق ہیں نا، ان کی وجہ سے راویوں کا جو ضعف ہے، راوی کا ضعف، اس کا خدشہ ختم ہو گیا، اور جو کثرت طرق ہے، تعدد طرق، اس نے اس نقص کو دور کر دیا. یعنی ہے تو ہلکا سا نقص نا جی، کہ ایک صاحب ہیں کہ ماشاءاللہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عادل ہیں، لیکن یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود پھر بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ چونکہ وہ ضعیف الحفظ ہیں، حافظے میں کمزور ہیں، ممکن ہے کہیں پر کوئی آگے پیچھے کچھ راویوں کے معاملے میں کسی حوالے سے نہ ہو گیا ہو. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر کہا کہ یہ صحیح لغیر ہی ہے، اس حد تک احتیاط کی. ممکن ہے، بلکہ یہ بات یقینی ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں اتنا کبھی بھی احتیاط نہیں کرتے کسی بات کو لینے میں، قبول کرنے میں، رد کرنے میں. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اگلوں نے، ائمہ نے، محدثین نے ایک معیار مقرر کر دیا اور اس حد تک احتیاط کی کہ اگر ایک شخص بے شک اپنے صدق و صفا میں، اپنے زہد و تقوی میں بڑے بلند مقام پر ہے اور نمایاں شخص ہے، لیکن ذرا سا بھی دوسرے حوالے سے اگر ضعف پیدا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے کہ یہ حدیث، اس میں یہ ضعف موجود ہے، کمزوری ہے. اگر کوئی اور طرق سے، سند سے اگر اس کو سپورٹ نہ ہوتی تو پھر اس کو ہم قبول نہ کرتے، لیکن اس کو ہم نے قبول کیا. کس وجہ سے کیا؟ کہ اس کو دوسری سند سے سپورٹ ہو گئی، اس کو سہارا مل گیا. تو واضح بات ہے کہ جب اس طرح کی سپورٹ ملتی ہے تو پھر اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. یعنی کوئی روایت ایسی ہے کہ جس پر آپ عمل کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے، کسی روایت پر عمل کرنا آپ پر ضروری نہیں ہوتا،
تو ایک ہے کہ یقینی علم دیتی ہے، ایک ہے ظنی علم آپ کو دیتی ہے، ایک ہے کہ آپ عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر بھی خیر ہے۔ تو یعنی یہ ایک آگے جا کر جو حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ اسی طرح پھر ائمہ محدثین اور بلکہ یہاں تک کہ فقہ کے باب میں بھی پھر اسی طرح ہی حکم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ صحیح لغیر ہی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حسن لذات ہی پر۔ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایک ایک جو یہاں پر میں قسم بیان کر رہا ہوں یہ ان پر پوری کتابیں موجود ہیں، اور ان پر محدثین کا اختلاف بھی ہے ائمہ کا، اور بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی وسعت کے ساتھ انہوں نے ان اقسام کو، ہر بات کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھئی ہم چونکہ بنیادی طور پر اصول حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے تو اس لیے زیادہ گہرائی کے بجائے ہم ان چیزوں کو جو جتنا ضروری ہے بس اتنا ہم سمجھ کر آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ پھر ایک اس سے بھی بڑی سینئر کلاس اگر ہم بناتے ہیں تو پھر اس میں بڑی گہرائی کے ساتھ آگے ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ حسن لذاتی ہی، اب یہ تیسری قسم ہو گئی۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں راوی خفیف الضبط تو ہوتا ہے، یعنی اس کی یادداشت ناقص ہوتی ہے لیکن صحیح لذاتی ہی کی باقی شرائط پائی جاتی ہے، اس کو حسن لذاتی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے انہوں نے لکھا ہے کہ فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، کہ ضبط میں خفت ہے، ضبط میں نقص ہے، فالحسن لذاتہ وبکثرت الطرق یصحح، لیکن یہ بھی اگر اپنے طرق کے ذریعے سے صحیح بن جاتی ہے، کثرت طرق سے، تو پھر یہ اس کو بھی اوپر والا درجہ مل جاتا ہے، صحیح لغیر ہی کا درجہ مل جاتا ہے۔ اور صحیح لغیر ہی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حسن لذاتی ہی بھی نہیں ہے اور صحیح لذاتی ہی بھی نہیں ہے، یہ اس کے درمیان حسن سے اوپر کا درجہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسن لذاتی ہی کیا، انہوں نے بالکل یہاں پر بات واضح کر دی ہے ابن حجر عسقلانی نے، کہ اگر ضبط کا نقص ہو یا کمی ہو تو پھر کیا ہوتی ہے، اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے طرق کے ذریعے سے، تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، یصحح، وہ پھر صحیح ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ حسن لذاتی کہ میں یہاں پر آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حدثنا قتیبہ، ہمیں قتیبہ نے بتایا، حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر جعفر بن سلیمان نے بتایا، پھر انہوں نے آگے ابو عمران الجونی سے روایت کیا، ابو عمران الجونی نے ابو بکر بن ابی موسیٰ الاشعری سے روایت کیا، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ابو بکر ان سے، اور کہا کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، ابھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے سنا، کب سنا، بحضرت العدو، دشمنوں کی موجودگی میں سنا، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان ابواب الجنتی تحت ظلال السیوف، یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ہم اس کو اس طرح بیان کر دیتے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تو تلواروں کے سائے تلے، لیکن الفاظ کیا ہیں، ان ابواب الجنت، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جعفر بن سلیمان الضبعی جو ہیں یہ ضبط میں کم ہیں۔ اب یہاں پر حدیث کا مرتبہ صحیح ہو کر یہ حسن پہ آ گیا، یہ حسن بن گئی، کیوں؟ ضبط میں کم ہے۔ اچھا، صحیح لغیر ہی ہم نے بتایا تھا کہ ضبط وہاں بھی نہیں ہے لیکن اس کو سپورٹ ہو جاتی ہے دوسری روایات سے، اور حسن لذاتی ہی اگر اس کو بھی سپورٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یعنی اس میں ضبط اگر کم ہے تو یہ حسن لذاتی ہی ہے، اور اگر طرق سے اس کو سپورٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد حسن لغیری ہی۔ حسن لغیری کیا ہے؟ وہ حدیث سے ضعیف جو متعدد طرق سے مروی یعنی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو راوی ہے نا اس میں ثقاہت کی جو صفات
بیان کی گئی ہیں، ہم نے کی ہیں، وہ صفات میں سے بعض صفات نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر راوی مستور الحال ہے، مستور الحال سے مراد ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے. اس کے حال یعنی اس کی بایوگرافی کہہ لیں، اس کا پس منظر کہہ لیں، اس کا ماضی کہہ لیں، اس کے بارے میں اس کا تقوی، پرہیزگاری، اس کا علم، اس کا یہ سب کچھ ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں. یا حافظے کے حوالے سے یعنی ضبط میں ضعف کا شکار ہے. یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سند میں انقطاع ہے. انقطاع سے مراد ہم یہ کہتے ہیں کہ مرسل جیسے ہم کہہ دیتے ہیں. یعنی مرسل ہوتا ہے کہ تابعی اگر روایت کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر لیتے ہیں، یعنی بیچ میں صحابی کا ذکر نہیں کرتے، تو یہ مرسل ہو جاتی ہے. یا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، اب وہ صحابی جس صحابی سے انہوں نے سنا ہے اس صحابی کا نہیں ذکر کرتے، اس صحابی کو بیچ میں سے یعنی ذکر نہیں کرتے، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے. تو انقطاع جہاں پر پایا جاتا ہے نا، یا راوی مستور الحال ہوتا ہے یا وہ ضعف حافظہ کا شکار ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ علت قادحہ یعنی علت کے باب میں جب ہم نے ابھی بات کی ہے کہ علت بھی نہ ہو اور سند کوئی علیل نہ ہو، تو وہ علت قادحہ ہوتی ہے اور ایک علت غیر قادحہ. تو علت غیر قادحہ یعنی تھوڑی بہت اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو تو وہ ٹھیک ہے مان لیا جاتا ہے کہ وہ اس ضعف کو دور کر لیا جاتا ہے، اس کو ضعیف نہیں کہتے. لیکن جو علت قادحہ ہوتی ہے نا، اس کو پھر ضعیف کہتے ہیں. حسن لغیر ہی غالباً پھر اسی درجے میں آ جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں بیان کر دوں. شعبہ ابھی ایک روایت ہے، یہ روایت بیان کر کے ہم کلاس اپنا سیشن اس کو مکمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے جو ہماری بحث ہوگی، اور اگلے سیشن میں ہم باقاعدہ پوری عبارت، یعنی ابھی تو میں نے اشارتاً آپ کو بتایا ابن حجر اسقلانی کی اس کتاب سے، ان کی تو نخبۃ الفقہ سے، لیکن آئندہ ہم اگلا سیشن شروع کریں گے ہی ان کی عبارت سے، کیونکہ الحمدللہ آج ہماری جو یہ 4 قسمیں ہیں یہ پوری ہو جائیں گی. تو پھر ہم ابن حجر اسقلانی کی عبارت کی روشنی میں اس پر مزید بات کر کے پھر آگے جو یہ بات کریں گے اس پر میں اپنا پورا بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ان کی عبارت کو ہم پڑھیں گے. اچھا، حسن لغیرہ، اب میں نے بتا دیا. مثال کے طور پر شعبہ بن عاصم، شعبہ بن عاصم یہ روایت، عاصم بن عبید اللہ، اچھا یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عامر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ربیعہ سے، اور وہ اپنے باپ سے، والد سے روایت کرتے ہیں. اچھا، اب روایت کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ انا امرأتن، کہ ایک عورت تھی، من بنی فزازہ، کہ قبیلہ فزازہ سے، کہ تزوجت علی نعلین، کہ اس نے نکاح کیا تھا 2 جوتوں پر. یعنی 2 جوتوں سے مراد یہ ہے کہ حق مہر میں جوڑا دے دیا کہ جی آپ کا حق مہر ہے، تو اس پر اس نے نکاح کیا. فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا اردیت من نفسک، کیا تو راضی ہے، یعنی مکمل رضا کے ساتھ تو نے ایسا کیا. ومالک بنا علیہم، کہ تیرے لیے یہ 2 جوتے یعنی مقرر کیے گئے ہیں یہ حق مہر کے طور پر. قالت نعم فاجازا، تو ان کے یا رسول اللہ جی میں نے ہی یعنی اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، تو آپ نے پھر فاجازا اس کو جائز قرار دیا. اب اس سند میں جو راوی ہیں عاصم بن عبید اللہ، اچھا یہ اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف ہے، یعنی ضبط، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ تام الضبط نہیں ہے، اور ضعف الحفظ ہیں، ضعیف الضبط ہیں، ضعیف الحفظ ہیں، تو اس لیے یہ حدیث یہاں پر اس کو حسن لغیر ہی میں اس کو شمار کر رہے ہیں یہاں پر. اور میں نے بتایا اور بھی کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ راوی مستور الحال ہے، اور ضعف حافظہ کی مثال تو میں نے دے دی، یہ سند میں انقطاع ہے، وہ میں آئندہ پھر جب بات کریں گے مزید، ابھی ہم نے اس پر بات کرنی ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی بنیادی بحث ہے
صحیح لذاتی ہی کی صحیح لغیر ہی، حسن لذاتی حسن لغیر ہی، یہ جب ہم سمجھ جائیں گے نا اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور آئندہ سیشن میں جیسے میں نے بتایا کہ ہم آغاز کریں گے ابن حجر عسقلانی کی عبارت سے، جس پہ آج ہم نے گفتگو کی، اس عبارت کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو اس سے آگے ابن حجر عسقلانی بحث شروع کریں گے اس پر میں مکمل تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا، پھر اس کے بعد ابن حجر کی عبارت کو ہم پڑھیں گے۔ تو اس نے آپ کے لیے بات سمجھنا اللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم تھینک یو، ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔